إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نحمده سبحانه على نعمه السوابغ وآياته البوالغ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بشريعة بلجاء أفعمت العالمين بسموها ومعاليها وضياها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، جلى معالم رقي الحضارة وأقام صواها. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله صفوة الخليقة سيرة وأزكاها، وصحبه الكرام البررة البالغين من ثريا الأمجاد علاها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما طيبا مباركا لا يتناهى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقاه حفظه بحفظه وبرعايته رعاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. المتقون قوم فعلوا خيرا فعلوا، وعلى درج العليا درجوا، ولهم في الدنيا فيها أرج، تحيا وتعيش بها المهج. اے مومنوں کی جماعت، ایسے دور میں جب دنیا فتنے اور بے چینی سے بھری ہوئی ہے اور آزمائشوں اور جھگڑوں سے معمور ہے، انسان کو ضرورت ہے کہ وہ نجات کا رستہ تلاش کرے۔ چنانچہ ہر دانش مند، ہوشیار اور عقل مند آدمی کو ایک روشن طریقہ درکار ہے جس سے وہ رستہ پہچان سکے، تاکہ وہ کوتاہ فہمی سے بچ سکے، درست درجے تک پہنچ سکے اور سالکین کے مدارج میں ترقی کرتے ہوئے رب العالمین کی رضا حاصل کر سکے۔ اور یہ کام ناممکن ہے جب تک آدمی اس طرح کے مضبوط ایمان، صحیح عقیدہ اور درست منہج کا حامل نہ ہو جیسا عقیدہ و منہج ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ کا تھا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہو اسے انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو وفات پا چکے ہیں، کیونکہ جو زندہ ہیں وہ فتنوں سے محفوظ نہیں، اور فوت شدگان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جو قلبی طور پر سب سے پاکیزہ، علمی طور پر سب سے پختہ اور کم ترین تکلف سے متصف ہیں۔ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہیں جسے اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ انہی کے طریقہ کار کو اپناؤ، کیونکہ وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ جاری فرمایا اور آپ کے بعد خلفاء نے بھی اسے اپنایا۔ سنت کے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا دراصل کتاب اللہ کی اتباع ہے، لہٰذا اس سنت میں تغیر پیدا کرنا یا اس کے خلاف کسی عمل کا سوچنا مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص سنت کے ساتھ ہدایت پائے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا،
اور جو اس سنت کے ذریعے نصرت چاہے گا وہی شخص منصور ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا اور اہل ایمان سے ہٹ کر کسی اور کا رستہ اختیار کرے گا، اللہ عز و جل بھی اسے اختیار کردہ رستے پر چھوڑ دے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا، جو بہت ہی خوفناک ٹھکانہ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے صحیح طور پر منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اے اہل اسلام کی جماعت، جو شخص بھی ہمارے سلف صالحین کے منہج پر غور کرے گا وہ چند قیمتی اصول اور نمایاں اقدار ملاحظہ فرمائے گا۔ یہی اقدار اور اصول گویا منہج سلف کی برتر خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے منہج میں موجود نہ ہیں۔ منہج سلف کا سب سے پہلا اصول اللہ ہی کے لیے توحید کا خالص اہتمام کرنا، جس کا کوئی شریک ہے نہ ہی سہیم، کوئی مثیل ہے نہ ہی نظیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہی سب کو سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ کسی بت کی پوجا نہیں کی جائے گی، نہ کسی قبر کی پرستش ہوگی، نہ کسی مزار کا قصد کیا جائے گا، نہ تقرب کی غرض سے مردوں کو پکارا جائے گا۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس توحید کی چوٹی ہے قول و فعل میں اخلاص۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور مخلص اہل توحید اپنے رب کو آخرت میں کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اور صحیحین میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 14ویں رات ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے چہرہ کریم کے دیدار سے نواز دیں۔ اور منہج سلف کے اصول اور اقدار میں سے ایک یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور علماء سلف کے نزدیک قرآن اللہ عز و جل کا نازل کردہ کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے اور مجمل کو مبین کی طرف، نصوص کے ظواہر اور ان کے مقاصد کے درمیان اور عقل و نقل کے درمیان ہم آہنگی قائم کرتے۔ یہ ان کے منہج کا بنیادی اصول تھا۔ چنانچہ جو نقطہ قرآن و سنت کے موافق ہوتا اسے مانتے اور جو اس کے خلاف ہوتا اسے رد کر دیتے۔ نہ وہ نص صحیح سے ہٹتے تھے، نہ ہی اسے خواہش یا عقل سے ٹکراتے تھے، اور نہ وحی کے نصوص پر عقل کو حاکم بنایا کرتے تھے۔ قرآن و سنت ان کے نزدیک شیریں وادی ہے جس سے ہر پیاسا سیراب ہوتا ہے، اور ہدایت کا ہر طالب ان کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ گمراہی اور بدبختی کا شکار نہ ہو۔ اے امت اسلام، منہج سلف کا ایک عظیم اصول
علم اور معرفت پر متوجہ ہونا بھی ہے۔ ہمارے جو طلباء اپنا تعلیمی سال شروع کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ علم کی قدر و قیمت کا احساس کریں، اور ہمارے اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے تدریسی فرائض میں وہ اسلامی اقدار اور فکری شعور کے فروغ پر زور دیتے رہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جماعت اور امامت کو لازم پکڑنا یعنی ان کے احکام کو سننا اور اطاعت کرنا بھی سلف صالحین کے منہج کا نمایاں شعار بلکہ اس کا روشن مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، چنانچہ تم جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس چیز کو تم جماعت میں ناپسند کرتے ہو اس چیز سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں جماعت سے الگ ہونے میں پسند ہو۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہم جماعت کو حق اور درست سمجھتے ہیں جبکہ تفرقے کو گمراہی اور عذاب خیال کرتے ہیں۔ اہل اسلام کے حکام اور ائمہ کرام کے لیے دعا کرنا لزوم جماعت کا حصہ ہے اور لزوم جماعت میں شامل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ میری ایک دعا قبول ہوگی تو میں اسے امام یعنی حاکم کے لیے مختص کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ایمانی بھائیوں، اے صحیح عقیدہ کے حاملوں، واضح منہج کے رکھوالوں، جماعت کی عظمت اور باہمی الفت کو محسوس کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ یہ ہے اسلاف کا روشن منہج، ان کا درخشاں رستہ، سب سے اعلیٰ اور برتر طریقہ، نہ حزبیت، نہ عصبیت، نہ فرقہ بندی، نہ مسلک پرستی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سلف کا منہج اپنی فطرت میں ہمہ وقت تازہ رہنے والا ہے۔ اس کی بنیاد وہی نظریہ ہے جو اسلام کے احکام اور مقاصد کے بالکل مطابق ہے۔ یہ کسی فرد، کسی جماعت یا کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ایک عالمگیر دعوت ہے۔ ظاہر و باطن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقتداء کے لیے، بدعات و خرافات سے اجتناب کے لیے، نفس پرستوں اور گمراہوں کی مخالفت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی ہدایت اور سنت کی پیروی کی جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہاں سے ایک عظیم اصول ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے ہم راضی رہیں، ان پر تان نہ کریں، ان کے باہمی معاملات میں خاموش رہیں، اور اہل قبلہ میں سے کسی کو بھی کبیرہ گناہ کے سبب کافر قرار نہ دیں جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ خبردار، اللہ سے ڈرتے رہو اے اللہ کے بندو، اور سلف کے منہج کو تھامے رکھو تاکہ کامیاب رہو اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اے اہل اسلام کی جماعت، ہمارے زمانے میں سچ اور جھوٹ غلط ملت ہو گئے ہیں، اور جو چیزیں قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج سے ہٹاتی ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ شبہات، دھوکہ دہی پر مبنی الفاظ اور گمراہ کن اصطلاحات عام ہو چکی ہیں، اور اکثر لوگ صرف ظاہری نمود و نمائش پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ اور اس وقت کہ جب سلف کے طریقے پر قائم لوگوں پر طعن و تشنیع بڑھ گئی ہو، تب لازم ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر جمے رہو، باطل کی کثرت دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، اور حق کے رستے پر گامزن کم مسافروں کو دیکھ کر تنہائی محسوس نہ کرو، ان کے اصول و اقدار کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ اسلامی اخوت اور اسلامی اتحاد قائم ہو، تفرقہ و اختلاف ختم ہو، اور تشدد پسندی، دہشت گردی اور مسلح جدوجہد سے بچا جا سکے۔ خواہ اس کا نام بغاوت ہو یا انقلاب، یہ امت کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرتے ہیں۔ ان کے قائلین اور فاعلین نہ اسلام کو نفع پہنچاتے ہیں، نہ کفر کو نقصان دیتے ہیں، نہ دین کی اصلاح کرتے ہیں، اور نہ دنیا ہی باقی رہنے دیتے۔ ہمیں اس بات پر بھی زور دینا چاہیے کہ مسلمانوں میں باہمی تعاون اور یکجہتی کو فروغ حاصل ہو، اور اہل اسلام کے مسائل کو اہمیت دی جائے۔ ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا عظیم ترین مسئلہ ہے۔ اس کی ایک دینی اور تاریخی حیثیت ہے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ ان کی مدد کے لیے کوشش کریں اور تمام ممکن اسباب اختیار کریں۔ چنانچہ مہاجرین، محصورین اور بھوک و پیاس کے شکار لوگوں کو سہارا دینا، ان کی تکالیف کو دور کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ایک دوسرے کو ان کی مدد پر ابھاریں بھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اہل اسلام کے مسائل کی پرواہ نہیں کرتا وہ ان میں سے نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل حرمین شریفین کو ہمیشہ توحید کا گھر، سنت کا منارہ اور حقیقی سلفیت کا شعار بنائے رکھے۔ دیگر تمام اسلامی ممالک ہر شر اور برائی سے محفوظ رہیں، دشمن کی سازشوں اور حملہ آوروں کی برائیوں سے بچائے رکھے۔ یقیناً وہ دعا سننے والا اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ پھر اے اہل اسلام، اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اللہ اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما، اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر اور ان کے روشن اور نیک صحابہ کرام پر اور ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر اور باقی تمام صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے نقش قدم پر قیامت تک گامزن رہنے والوں پر، اور ہمیں بھی اپنے کرم اور سخاوت اور مہربانی سے ان میں شامل فرما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد والتأييد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. ووفق يا رب جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم رد عنا حسد الحاسدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، واقض خلتهم، واكشف كربتهم، وفك حصارهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم دمر أعداءهم من الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين. اللهم وفق أبناءنا وفتياتنا الطلاب والطالبات في بداية عامهم الدراسي، وارزقهم الصلاح والفلاح والنجاح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.